لبیتہ، وہ مجھے ندا دیتا ہے، میں کہتا ہوں لبیک۔ او محمد اور اس کی اور کی محبت کا اور کیا صلہ چاہتے ہو؟ ہم اس کے گھر جا کے اسے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ 14 والوں سے کہہ رہا ہے لبیک۔ دروازے والوں تھک گئے ہو بابا؟ ٹھیک بیٹھے ہو؟ وہ اگر مجھے ندا دے میں لبیک کہتا ہوں۔ جیو 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 اعتبار آ گیا۔ ان سالانی ان دعونی عجب تو ہوں، اگر وہ ایسا بندہ مجھ سے دعا مانگے میں اسے دعا کا جواب دیتا ہوں۔ ان سالانی آتیتہ، اگر سوال کرے عطا کرتا ہوں۔ ان سکتا ابتداتہ، وہ مانگ مانگ کے چپ ہو جاتا ہے میں دینا شروع کر دیتا ہوں۔ برآمدے والے ٹھیک ہے؟ ساکتا ابتداتہ، وہ ساکت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ ابتداتہ، میں دینے کی ابتدا کر دیتا ہوں۔ اب پھر سردار صاحب نازک مرحلہ آ گیا ہے۔ ہاں اب صحیح خواہ چکے بارگاہ کے متولی آپ ہیں، آپ اگر ضمانت دیں کہ کوئی کمظرفی کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اچھا ہاں، بہرحال میں کریم کی کریمی پہ پردہ ڈال کے کافر تو ہونا چاہتا نہیں۔ آگے ظاہر بھائی ہر شخص کا اپنا ظرف، اپنی سوچ، اپنی نیت۔ کہہ رہا ہے اللہ جو بندہ یہ 14 گواہیاں دے ان اساء رحم تو ہوں، ایسا بندہ نافرمانی کرتا ہے میں رحم کرتا ہوں۔ ایسا شخص نافرمانی کرے تو میں رحم کرتا ہوں۔ توجہ، ان فر منی دعوتہ، وہ مجھے چھوڑ کے بھاگتا ہے میں پکارتا ہوں آ جا۔ ان راجع الیہ قبلتہ، اگر لوٹ آئے تو تانے نہیں دیتا قبول کر لیتا ہوں۔ قراباوی فتحتہ، اگر وہ میرا دروازہ رحمت کھٹ کھٹائے میں کھول دیتا ہوں۔ جی یہ ہے عبدیت،
اور اللہ کہتے ہیں ذالک جزاء منی وما انا ظلام للعبید، میں کسی عبد کے حق میں بھی ظالم نہیں ہوں۔ تو اللہ عبد مان کس کو رہا ہے؟ جو اپنے آپ کو محمد و آل محمد کا بندہ ثابت کر دے، پھر وہ عبد بھی ہو جائے گا، وہی عابد بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان کی ولا و ان کی محبت سے بڑی عبادت ہے کہاں؟ ہے کہیں نہیں؟ میں دیکھو علی 3 راتوں کے لیے کعبے میں آئے تھے، ابد تک قبلہ بنا دیا۔ اور جس شخص کے ہر وقت دل میں رہتے ہوں، جی سارے زمانے کی کم کہتا ہوں، بندگی میں علی کی رہتا ہوں، ارے جو تشہد کی بات کرتے ہو منافق، میں تو علی کو نماز کہتا ہوں۔ بلکہ میرے بھائی روح ہے نماز، علی نہ ہو تو نماز مردہ ہے۔ علی ہر شے کی روح ہے۔ جسے اچھا یہ بتاؤ نماز پڑھی ہے یا تمہارا رسول؟ جو نہیں بولے ان کی تحقیق میں نماز پڑھی ہے؟ او بھائی نماز دین کی ایک فرع ہے، اور دین تیرے نبی کی جوتیوں کے نیچے رہتا ہے۔ تو اب بتا نماز پڑھی یا رسول؟ تو علی کو رسول کہہ رہا ہے یا علی انت روحی اللتی بین جنبیا، اے علی میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو روح ہے وہ تو ہی تو ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ زندہ رہو، آباد رہو، مولا تم سب کی عبادت قبول فرمائے۔ روز پوچھا ہے ہر مجلس میں، اور یہی کچھ اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے ہی پوچھتا ہوں، تاکہ آپ کے تصور قدے میں یہ تصویر تازہ ہو جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے 4 آنسو نہ نکلیں۔ جو پردے میں بیٹھی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ روزانہ میں تمہیں یہ تلقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ درس عقیدت لیا کرو، لیکن رونے کے لیے ان ایام میں، یہ ٹھیک ہے مجلس میں رونا بہت بڑی عبادت ہے،
لیکن باقی کی 23 گھنٹے کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے رو سکتے ہو، چلتے ہوئے رو سکتے ہو، بازار میں سودا خریدتے ہوئے رو سکتے ہو۔ تمہارا لہو رونے والا امام اسی طرح نہیں روتا تھا؟ بازار پہ نظر پڑی تو شام یاد کر کے رو لیا، کسی جوان کی اٹھتی جوانی دیکھی تو اکبر کو یاد کر کے رو لیا، کسی پردہ دار کو دیکھا تو پھوپھی کی چادر کو یاد کر کے رو لیا، کسی کا قافلہ سفر میں دیکھا تو بابا کی تیاری کو یاد کر کے رو لیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں، صلہ یقیناً مجلس والی کے پاس تمہارا محفوظ ہے۔ 2-3 فکریں سن لو اور یہ سوچ کے سن لو کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا صرف اسی کا ہے جو یہاں موجود ہے۔ جب مدینے سے چلنے لگے تھے حسین، حصے دار بہن نے بلوایا۔ اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ حصے دار بہن کون ہے حسین کی؟ شام والی بی بی، شریکت الحسین۔ جی بی بی، کیوں یاد کیا؟ بھیا مدینہ چھوڑا ہے تیری محبت کی خاطر، ورنہ نانا کا روضہ چھوڑنے والا ہے؟ ماں کی قبر سے جدا ہونے کو دل چاہتا ہے؟ حسن جیسے بھائی کی قبر کو تنہا کرنے کو کلیجہ ہے کسی کا؟ صرف تیری محبت میں تو ایک شرط ہے میری، بی بی حکم، تیرا مرتجز میرے محمل کے ساتھ رہے گا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کیوں بی بی؟ جب بزرگوں کی یاد آئے گی اپنی اماری کا پردہ ہٹاؤں گی، تیرے چہرے کی زیارت کر لوں گی، سمجھوں گی نانا کو دیکھ لیا، بابا کو دیکھ لیا، اماں کو یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے بی بی، ایسا ہی ہوگا۔ اب جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے اور سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، وعدہ نبھاتے رہے حسین۔ مدینے سے مکے تک ایسا ہوا، مکے سے وادی تنعیم تک ایسا ہوا، وادی تنعیم سے چلے۔ اب اشارہ ہے جس کے تصور کدے کی تار مربوط ہو چکی ہے، ایک مقام پر عادت کے مطابق بلا تشبیہ علی کی بیٹی نے پردہ ہٹایا، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، حسین نظر نہیں آئے، تڑپ گئی زینب، عباس جی آقا زادی قافلہ روک، میرا حسین کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ لاہور والوں سیدو غیر سیدو، رک گیا قافلہ۔ عباس گھوڑا دوڑا، جلدی میرا حسین ڈھونڈ کے لا ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ عباس نے واپس سر پٹ گھوڑا دوڑایا، کوئی میل 1.5 میل قافلے کے پیچھے آ رہی ہے حسین کی سواری، مگر کس عالم میں؟ قدم 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 قدم، بہت آہستہ چل رہا ہے مرتجز۔ کیوں؟ اس لیے کہ باغ حسین کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے، دستار کھل کے گلے میں آئی ہوئی ہے، رکابیں خالی ہیں، پاؤں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وَبَكَى بُكَاءٌ شَدِيدًا حَتَّى لَمْ يَتَمَالَكْ نَفْسَهُ، اور اتنا رو رہا ہے حسین کہ ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اب یہ سوال میرا تم سے ہے، حسین کی ہچکیاں ہوں اور عباس دیکھ رہا ہو، کیسے گوارا کیا ہوگا؟ عباس گھوڑے سے اترے نہیں، گر پڑے۔ رکاب چوم کے کہا، اگر مدینے میں مجھے تلوار نکالنے دی ہوتی تو آج قافلے سے بچھڑ کے تو نہ روتا، میں راتوں کو اپنے خیمے میں روتا ہوں، تو قافلے سے بچھڑ کے روتا ہے۔ حسین نے بلا تشبیہ جلدی سے آنسو صاف کیے، نہیں عباس میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں۔ مولا کیا وجہ؟ میں عباس بتا تو دوں، لیکن تو جلال حیدری کا وارث ہے، تجھے غصہ آ جائے گا اور غصہ میری مصلحت کے خلاف ہے۔ اب لفظ اگر سمجھ لو تو
عباس نے کہا اچھا مولا اگر میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ میرے ہاتھ مل مل کے مر جانا ہے تو ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں غصے میں نہیں آؤں گا، لیکن اپنے رونے کا سبب بتا۔ لاہور والوں حسین نے 2 انگلیاں اٹھائیں، ان کے درمیان دیکھ میں کیوں رو رہا ہوں۔ لاہور والوں کیا دیکھا؟ کوفے کا بازار ہے، ہزاروں تلواریں ہیں، حسین کا وکیل مسلم ایک طرف ہے، سر سے پاؤں تک لہو میں نہایا ہوا ہے مسلم۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں پتھر کا ٹکڑا ہے، جو ہی اپنی بہن کے سہاگ پہ نظر پڑی عباس کی، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھے، کہا ان حرامزادوں نے مسلم کو بے وارث سمجھ لیا ہے۔ حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں غصے میں نہیں آؤں گا۔ ٹھنڈی سانس لے کے بیٹھ گیا عباس، اللہ جانے کیا کیا۔ آنکھیں کھول کے بیٹھ مولا کے عزادار، میں کسی عزادار کو مصائب میں ڈانٹنا نہیں چاہتا، کربلا کے شہیدوں کی شہادت کا دیباچہ پڑھنے لگا ہوں میں، کوئی عام شہید کا ذکر نہیں چھیڑا میں نے۔ پڑھ لینا کتابیں، 9 ذی الحج کو مارا گیا تھا، 12 محرم کو جب علی کی بیٹی کی سواری کوفے کے دروازے کے سامنے آئی، زینب اس انداز سے تڑپی تھی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی تھی، وہی منہ پہ ماتم کر کے اونٹ پہ کھڑی ہو گئی۔ سوال کیا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ ابھی تک میرے مسلم کا لاشا دروازے پہ لٹک رہا ہے، 9 ذی الحج کو میرا بھائی مارا، اتنا بے وارث ہے مسلم ابھی لاشا دروازے پہ۔ ماتم حسین، صلوات بیگار والی نہیں، مجلس والی صلوات پڑھیے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ ہر انسان کو عابد بھی ہونا چاہیے اور عبد بھی، لیکن عابد بننے میں اگر کمی رہ بھی جائے تو عبدیت وہ اکسیر اعظم ہے کہ جو عبادت کے نقص کو پورا کر دیتی ہے، عبادت میں یہ تاثیر نہیں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے کہ کچھ نہیں؟ عابد عبادت سے بنتا ہے اور عبد عبدیت سے۔ عبادت فرش پہ جھکاتی ہے، عبدیت عرش پہ بلاتی ہے۔ عابد دعا مانگتا ہے، عبد سفارش کرتا ہے۔ عابد جتنی بھی عبادت کر لے نہیں کہا جاتا کہ بہت ہو گئی، عبد ہاتھ اٹھا کے نیچے گرا دے تو آواز آتی ہے ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ العظمت للہ۔ عابد خاک نشین ہوتا ہے،
عبد اپنی خاک کو خاک شفا بنا دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بیگار والا ہے کوئی یا سارے بیدار بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ عابد سر جھکاتا ہے، عبد اپنے سے بڑے عبد کو بھی بیٹھ کے سر اٹھانے نہیں دیتا۔ عبد ایک سا نہیں ہوتا، اس کی قسمیں ہیں۔ قرآن پڑھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے۔ عابد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی چھوٹا عابد، کوئی بڑا، کوئی ظاہری عابد، کوئی حقیقی۔ اسی طرح دیکھیں سورہ بقرہ پڑھ لینا، قرآن ہر گھر میں ہوگا، طبیعت میں اجلت ہو تو یہیں منگوا لو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ آغاز کی آیتیں ہیں بالکل۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا۔ بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے 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 کوئی 17-18 آیات کے بعد پھر نتیجہ دیا عبادت کا۔ اوفو بے عہدی اوفے بے عہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے میری عبادت کرنے والو تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر تھکن ہے بھی کسی کو تو چہرے سے دھو ڈالو۔ اوفو بے عہدی، میرا عہد پورا کرو، وفا کرو۔ اوفے بے عہدکم، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اب زمانہ تمہیں جو بتائے اس کی مرضی، غضنفر وہ بتائے گا جو تفاسیر اہل بیت میں پڑھا ہے۔ تفسیر عیاشی سے بڑی تفسیر تیرے مذہب میں کوئی نہیں، غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی۔ میں نے جب اسے کھولا، قرآن کے بارے سے ششم سے پوچھا گیا اللہ سے بندے نے کون سا وعدہ کیا ہے اور بندے سے اللہ نے کون سا عہد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اوفو بے ولایت علی اوفے لکم بالجنت، اللہ کہتا ہے تم علی کی ولایت کا وعدہ پورا کرو، میں جنت کا وعدہ پورا کروں۔ گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ تم نے جو مجھ سے علی کی ولایت کا عہد کیا ہے وہ تم پورا کرو، اور جنت کا عہد میں پورا کر دوں گا۔ ہاں تو اسی ضمن میں کہہ رہا تھا میں، نہ عابد ایک جیسے ہوتے ہیں ظہیر بھائی، نہ عبد ایک جیسے۔ پورا قرآن پڑھیے، کسی کو قرآن نے صرف عبد کہا بس، کسی کو رب کا عبد کہا، کسی کو رحمان کا عبد کہا، کسی کو اللہ کا عبد کہا، اور بس کائنات میں پہلا اور آخری ہے تیرا رسول جسے عبدہ کہا، اس کا عبد۔ پیچھے محلہ تھکا ہوا ہے زیادہ؟ اگر میں نے تھکن ظاہر کر دی نا
ہاں تو پھر بات نہیں بنے گی. ہاں نہیں، ابھی تک تمہیں میری فطرت سے آگاہی نہیں ہوئی ہے؟ میرے تو سینے میں ہاتھ ڈال کے کچھ باہر نکالنا پڑتا ہے. ہاں زبردستی گانوں میں ٹھونسنے کی عادت نہیں ہے غضنفر کو. ہاں ابھی بھی سوچ لو، ہے ارادہ کچھ لینے کا؟ صرف یہ تقریباً کوئی 50-60 بندے ہیں. نہیں چلو یہاں تو تم پتہ نہیں مجھ پہ احسان سمجھتے ہو نعرہ. اگر مجھ پہ احسان کر کے لگا رہے ہو تو خدا اس بندے کو یا علی کہنے کی توفیق بھی نہ دے. ہاں مجھ پہ احسان نہیں، اللہ جانے. پتہ تو تمہیں چلے گا نا میدان قیامت میں، جب زبانیں لٹک کے سینے پہ آ جائیں گی، پسینہ بڑھتے بڑھتے. بیٹے مجھے ایک پہلے بات کرنے دو پھر لگا لینا. پسینہ بڑھتے بڑھتے ٹخنے، پنڈلیاں، زانوں، رانے، سینہ، لبوں تک اس طرح آ جائے گا جیسے لگام چڑھی ہوئی ہو. جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے ہوں گے. للہ الواحد القہار کی بار بار آواز آ رہی ہوگی عرش کی جانب سے. فرشتوں کے ہاتھوں میں آتشیں گرز ہوں گے. وہ بندہ مطمئن اور مسکراتے ہوئے کھڑا رہے گا جو ورد کر رہا ہوگا یا علی یا علی یا علی یا علی. طاقت ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے باہر والے خاص طور پر، کیونکہ وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جتنے بھی حضرات یہاں پہ ہزاروں کا لشکر ہے، کوئی 10 12 50 یا 2000 آدمی نہیں. آپ نے اپنی آواز کو والی نجف تک پہنچانا اور پتہ چلے کہ قبلہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں. نعرہ حیدری! میرے بیٹے باہر والوں کی صفائی میں دیتا ہوں. میرے ایک چاہنے والے نے مجھے بتایا کہ کل اس نے باہر کھڑے ہو کے مجلس سنی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ باہر والے اندر والوں سے زیادہ نعرے لگاتے ہیں. ہاں بات کہاں تھی؟ عبد ایک قسم کا نہیں، سب ایک جیسے نہیں. کوئی صرف عبد ہے، کوئی رب کا عبد. کافا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. زکریا جیسے نبی کو بھی رب کا عبد کہا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. فرمایا رحمان کے عبد وہ ہیں کہ زمین پہ کندھے جھٹک کے چلتے ہیں اور جب کوئی جاہل ٹکر جائے تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. نہیں مجھے عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، جھوٹ بولوں تو میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، ورنہ رخسار کی تحریر پڑھنا حق ہے غضنفر کا. میں نے کتب اہل بیت میں یہ پڑھا ہے. یہ انگوٹھا چھاپ جاہل کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو نام نہیں لکھ سکتا، بلکہ ملک، اور یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کتب اہل بیت میں یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون بمقام الولایت قالوا سلاما. جو علی کی ولایت کے مقام سے جاہل ہیں ایسے لوگ ان سے الجھتے نہیں، سلام کر کے گزرتے.
رہو جب تک تمہارا دل ہے. سمجھ آئی بات؟ جو مقام ولایت سے جاہل ہیں ان سے نہیں الجھتے ہیں بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. کسی کو اللہ کا عبد کہا، جیسے رات میں نے حضرت عیسیٰ کا قول پڑھا تھا، تیرے رسول کے لیے اللہ اکبر. تم تسبیح کرتے ہو نا، سبحان اللہ بھی پڑھتے ہو، الحمدللہ بھی کہتے ہو، اور قرآن سے پوچھو اللہ بھی اپنی یہ تسبیح پڑھتا ہے. لیکن پڑھتا کب ہے؟ الحمد کب کہتا ہے؟ سبحان کب کہتا ہے؟ پر سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، فرمایا حمد کے قابل ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی. یعنی اللہ نے جب اپنے محبوب پہ کتاب بھیجی پھر اپنے آپ کو حمد کے لائق سمجھا. اللہ بیٹھے ہو یا سر سے گزر گئی یہ بات؟ ہاں، سبحان اللہ صحیح آج کب کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان کے لائق ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. جی نہیں، اب آخری بندے بھی یا تو میری زبان کو خاموش کرا دو، بولنے کے قابل ہی نہیں ہوگی تو بات کیا پہنچے گی تم تک، ورنہ جب تک جنبش ہے اس زبان میں پھر میں کہنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ تب کہتا ہے جب میرے رسول کو بلائے، الحمدللہ تب کہتا ہے جب اس گھر پہ کتاب نازل کرے. اور اللہ اپنے آپ کو ان کے بغیر معبود نہیں مانتا تو ان کے بغیر عابد کیسے ہو جائے گا؟ پہلے بڑی بات دوستو، وہ اپنے آپ کو اگر معبود کہتا ہے تو ان کے حوالے سے ہم ان کے بغیر عابد کیسے بن سکتے ہیں؟ یہی ظہیر زیدی ابدیت ظاہر ہوگی سردار صاحب میدان قیامت میں مقام محمود پر. اللہ اکبر. دیکھو جی، دو بڑے عبد میرے شیعہ سنی دوستو، مجھے دو بڑے عبد ملے ہیں. ایک وہ عبد ہے کہ جس کی رسالت کی گواہی بعد میں دی جاتی ہے، عبدیت کی پہلے. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اس کی رسالت بھی اس کی عبدیت سے چھوٹی ہے. بھائی بڑا عہدہ پہلے گنا جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے قل ہو واللہ احد، پہلے ہوا پھر اللہ پھر احد. اسی طرح میرا رسول پہلے عبد بعد میں رسول. اس کی عبدیت اس کی رسالت سے بھی بڑی. ایک عبد اور بھی ہے کیونکہ یہ اکیلا نہیں. انا وعلی من نور واحد،
یعنی آدھے نور کو مانتے ہو؟ دوسرے آدھے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہے جس سلوک کے قابل پہلا آدھا حصہ ہے، اسی سلوک کے قابل یہ بھی اتنا بڑا عبد ہے کہ کبریائی کی تنہائی میں مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کفاؤ بی فخرا ان اکون لک عبدا وکفاؤ بی عزا ان تکون لک ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. میرا خیبر شکن کہہ رہا ہے اللہ سے میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. جو کفاؤ بھی فخرا. تار لوز ہوگی شاید آواز نہیں جا رہی. شک مجھے بھی ہے بلکہ ابتدا سے ہے کہ آواز صحیح نہیں آج. کھینچتے ہیں نا، کھینچتے ہیں مائک کو تو پھر تھک گیا تو چھوڑ دوں. نہیں مجھے نہیں خبر کہ کون کس پانی میں ہے. ہاں ہاں جس کے دل نے اقرار ایمان سے پہلے کوثر مودت سے غسل کیا تھا وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھے. کیا کہہ رہا ہے حسنین کا بابا؟ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ہاشمی بات آگے ہے. ابھی میرا مولا فرما رہا ہے سر اٹھانا. فرماتے پالنے والے انت کماؤ احبو فاجعلنی کماؤ تحبو. پالنے والے میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا. نصب کا سوال جانی چاہیے. سب مل کر بولو 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 شفیع لال کلندر. سر سے تو نہیں گزر گئی. تو ویسا ہی ہے. کس بندے کا جگر ہے کہ خدا سے یہ کہے کس عبد کا کلیجہ ہے کہ وہ خدا سے کہے کہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. نہیں، یا تو علی کا یہ فرمان کتابوں سے دھو ڈالو ورنہ پھر سوچو کیسا ہے یہ بندہ جو توحید کی حدیں پہلے بناتا ہے اسے پاتا بعد میں ہے.
بڑے ہوئے دوست تھک تو نہیں گئے؟ جیو میں کہا یہ عبد، یہ جو دونوں عبد ہیں یہ ظاہر ہی مقام محمود پر ہوں گے۔ خان صاحب اس دن پتہ چلے گا نبی کیا ہے، اس دن علم ہوگا علی کیا ہے۔ جی جی دنیا میں یہاں جیسے غضنفر کو پتہ نہیں ان دونوں کا کہ یہ کیا ہیں، آدم کو بھی خبر نہیں یہ کیا ہیں۔ کیوں چہرے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ غلط کہا ہے میں نے؟ نہیں، ایک انگوٹھا چھاپ یہ تمنا کرے گا کہ میں غضنفر بن جاؤں، جس نے کچی کا قاعدہ ہی نہیں پڑھا وہ عالم بننے کا سوچے گا ہی کیسے؟ اگر کوئی کر لے تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اگر آدم انہیں جانتا ہوتا تو یہ تمنا کیوں کرتا میں ان جیسا ہو جاؤں اور جنت سے نکالا کیوں جاتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مقام محمود کیا ہے؟ سپیکر کا مزہ نہیں آ رہا آج، چلو خیر اب جو بھی ہے۔ مقام محمود اسعی یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب تیرا پروردگار تجھے مبعوث کرے گا مقام محمود پر۔ محمود حمد کیا ہوا، جس کی حمد کی جائے۔ باتیں ظہیر بھائی ساری آج خلاف ہیں، سپیکر بھی صحیح کام نہیں کر رہا، مزاجوں میں بھی صحیح آمادگی میں نہیں پا رہا۔ اور بات بھی اتفاقاً میرے سامنے مقام محمود کی آ گئی۔ منبر وسیلہ پہ ہوگا تیرا رسول اس دن۔ ہاں جملوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں میں، ایک ایک حرف میری ضمانت میری ذمہ داری۔ جب منبر وسیلہ پہ آ جائے گا ساری خدائی شب محشر تک پیدا ہونے والی کل مخلوق جمع ہوگی، آواز قدرت آئے گی، یا اہل المحشر من انتم ولماذا کنتم ہونا، اور محشر والو کون ہو تم، کیوں جمع ہو اس جگہ۔ ہاں اب جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح یہ سودا ہے اس کے لیے، سارے بیک جنبش لب کہیں گے عبادوں کا منتظرون لامر کا، پالنے والے سب تیرے عبد ہیں، سب تیرے بندے ہیں، تیرے امر کا انتظار کر رہے ہیں کہ تو کس کے حق میں کیا فیصلہ دیتا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، کذبتم جھوٹ بول رہے ہو تم، لستم عبادی بل کنتم تستکبرون عن عبادتی انما عبدی ھذا الرجل محمد فقط۔ اللہ کہے گا جھوٹے ہو تم، میرے عبد کہاں ہو؟ دنیا میں تم نے میری عبادت سے تکبر کیا تھا، میرا عبد ایک ہی ہے جو منبر پہ بیٹھا ہے۔
پہلے پڑھی ہے چلے گئے ہو؟ اصل میں یہ ظاہر بھائی تتمہ، یہ تتمہ ہے، اس کا آغاز کسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں. ہاں جنہوں نے سن رکھا ہے، 2 جملوں میں دہرانے کی جلدی کوشش کرتا ہوں، وہ کندھے مکرر کا مزہ لے لیں، اور جنہیں نہیں خبر وہ اپنا علم بڑھا لیں. آج باز گشت ہے اس بات کی جو پہلے عالم زر میں ہو چکی تھی. جی 14 کو تو اللہ پہلے اپنی ذات سے صادر کر چکا تھا، پھر جب کائنات کی روحیں خلق کر لیں، ایک نوری قندیل میں تیرے نبی کے نور کو رکھا، اور پھر کائنات عالم کی ہر روح سے کہا سر اٹھاؤ، اس نوری قندیل میں میرے حبیب کو دیکھو، جس کو جو نظر آئے گا دنیا میں وہی اس کا رزق کا ذریعہ بن جائے گا. اگر کل ایسا ہوا نا سپیکر تو پھر ملک اور خود ہی پڑھنا. یہ تو چھاتی پھاڑ دیتا، پھاڑ رہا ہوں میں، پھر بھی آواز صحیح پہنچ نہیں رہی. بات کہاں تھی؟ ہاں اب کہاں جگہ ہاں جناب. دیکھو جس کو جو نظر آئے اس کا مقدر. اب سوچ سکتے ہو کتنی روحیں تھیں، دنیا کے کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتے بھائی، اتنی تھیں. سر اٹھائے. اب دیکھو ہجوم ہو اور آپ سارے کھڑے ہوں، 2 میں منبر پہ ہوں، ہر شخص کو پورا نظر نہیں آؤں گا. کسی کو ہاتھ نظر آئے گا، کسی کو بازو، کسی کو کوہنی، کسی کو سر کا اگلا حصہ پیچھے، اسی طرح ہے نا. اب ظاہر بھائی ہجوم تھا روحوں کا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز کل بیان کروں گا، کیونکہ جب تک ماحول صحیح نہ ہو تو ہاں ایسے مطلب کہ ریت میں جواہرات کو رولنا بھی نہیں چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، میں ایک کوشش اور کر کے دیکھتا ہوں. ہجوم کیا روحوں نے، ایک دوسرے کے کندھوں سے اٹھ کے جسد حقیقت محمدی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا کسی کو نظر نہیں آیا. کس کو کیا نظر آیا؟ جو یہاں ہے
اس کے لیے ہے من نظر الى راسه صار سلطانا ومن نظر الى جبینه صار اميرا عادلا ومن نظر الى حاجبيه صار نقاشا ومن نظر الى عينيه صار حافظا لكتاب الله ومن نظر الى انفه صار طبيبا ومن نظر الى خديه صار عاقلا ومن نظر الى لحيته صار مجاهدا ومن نظر الى فمه صار صائما ومن نظر الى شفتيه صار وزيرا ومن نظر الى لسانه صار سفيرا ومن نظر الى اسنانه صار جميلا ومن نظر الى حلقه صار واعظا مؤذنا ومن نظر الى صدره صار عالما مجتهدا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ من نظر الى صدره صار عالما مجتهدا ومن نظر الى جنبيه صار سيافا ومن نظر الى كفيه صار فياضا ومن نظر الى انامله صار كاتبا ومن نظر الى بطنه صار زاهدا ومن نظر الى ظهره صار متواضعا ومن نظر الى ركبته صار راكعا ساجدا ومن نظر الى ساقيه صار صيادا ومن نظر الى رجليه صار ماشيا ومن نظر ولم يرى له شيئا صار كافرا ومن لم يرى تعنتا صار مدعيا للربوبية كفرعون وامثاله. میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، کوئی نہیں لگائے گا. اگر کچھ کہنا بھی ہے میں نے تو یہ ٹوٹے پھوٹے نعرے سن کر ممبر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. بس سنتے رہو. اب کیا حسرت ہے میرے کانوں کو نعرے سننے کی؟ اب تو تم تک حقائق اور عقائد پہچانے ہیں. کسی کو سر نظر آیا، بس بھائی بس. کسی کی نگاہ سر پہ پڑی، جس نے میرے نبی کے سر کو دیکھا وہ بادشاہ بن گیا. من نظر الى جبینہ صار امیرا عادلا، جس کی پیشانی پہ نظر پڑی وہ امیر عادل ہو گیا. من نظر الى حاجبہ صار نقاشا، جس کی نظر ابروؤں پہ پڑی وہ دنیا میں مصور بن گیا. العظمت للہ. ومن نظر الى عینیہ صار حافظا لکتاب اللہ، جس کی نظر آنکھوں پہ پڑی وہ قرآن کا حافظ ہو گیا. بیٹھے ہو چلے گئے؟ ومن نظر الى انفہ صار طبیبا، جس کی نظر بینی پہ پڑی وہ حکیم اور ڈاکٹر بن گیا. من نظر الى خدیہ صار عاقلا، جس کی نظر رخسار نبوت پہ پڑی وہ صاحب عقل ہو گیا. من نظر الى لحیتہ صار مجاہدا، جس کی نظر ریش مطہر پہ پڑی وہ مجاہد ہو گیا. توجہ توجہ توجہ. پتہ نہیں بھیگار والے ہیں میرے سامنے یا حقیقت کے موتی چننے والے. من نظر الى فمہ صار صائما، جس کی نظر منہ پہ پڑی وہ روزہ دار ہو گیا. من نظر الى شفتیہ صار وزیرا، جس کی نظر صرف لبوں تک گئی وہ وزیر ہو گیا. من نظر الى لسانہ صار سفیرا، جس کی نظر زبان پہ پڑی وہ سفیر ہو گیا. من نظر الى اسنانہ صار جمیلا، جس کی نظر دانتوں پہ پڑی وہ یوسف ہو گیا.
جس کی نظر جو میرے رسول کے دانتوں کی تجلی دیکھ لے وہ یوسف ہو جاتا ہے. 2 ٹکے کے بندے کو سارے محمد کے برابر کیسے تول لوں؟ العظمت للہ. من نظر الى حلقه صار واعظا مؤذنا، جس کی نظر حلق پہ پڑی واعظ یا مؤذن ہو گیا. من نظر الى اذنیہ صار سامعا، جس کی نظر کانوں پہ پڑی وہ سامعین میں سے ہو گیا. اللہ اکبر. من نظر الى صدرہ، من نظر الى صدرہ. ہاں سنتے رہو مرضی سے. ایک فکر امجد میری مرضی سے سننا ہے، وہ پہلے بتاؤں گا. من نظر الى صدرہ صار عالما مجتہدا، جس کی نظر سینہ بیکینہ پہ پڑی وہ عالم یا مجتہد ہو گیا. العظمت للہ. من نظر الى جنبیہ صار سیافا، جس کی نظر پہلوؤں پہ گئی وہ شمشیر زن ہو گیا. من نظر الى بطنہ صار زاہدا، جس کی نظر شکم تک گئی وہ زاہد ہو گیا. من نظر الى ظہرہ صار متواضعا، جس کی نظر پشت پہ گئی وہ متواضع ہو گیا. من نظر الى کفیہ صار فیاضا، جس کی نظر ہتھیلیوں پہ پڑی وہ حاتم کی طرح سخی ہو گیا. اور یہ سوچنا جس کی زیارت کے صدقے دنیا کو رزق مل رہا ہے. اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے. ہاں میں نے کہا تیرے مجمع کا حق نہیں تھا، اور اب کم از کم 5 سال کے وقفے کے بعد ان کے حصے میں عشرہ محرم آئے گا. ہاں بالکل یہ پکا اور اٹل فیصلہ. ہاں باقی پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے ہیں، لیکن عشرہ محرم کم از کم 5 سال کے بعد. سر اٹھاؤ. من نظر الى اناملہ صار کاتبا، جس کی نظر انگلیوں پہ پڑی وہ کاتب ہو گیا. دل نہیں چاہ رہا تو ابھی چھوڑ دوں. من نظر الى رکبتیہ صار راکعا ساجدا، جس کی نظر زانوؤں پہ پڑی وہ نمازی ہو گیا. وہ رکوع سجود والا بن گیا. من نظر الى ساقیہ صار صیادا، جس کی نظر پنڈلیوں پہ پڑی وہ شکاری ہو گیا. من نظر الى رجلیہ صار ماشیا، جس کی نظر قدموں پہ پڑی وہ پیدل چلنے والوں میں ہو گیا. وَمَن نَظَرَ وَلَمْ يُرَ لَهُ شَيْئًا صَارَ كَافِرًا، اور جس نے نگاہ تو کی مگر کچھ نظر نہ آیا وہ کافر ہو گیا. سائن جی مجھے بھول گیا تھا، ہاں معافی یا رسول اللہ، آپ سے بھی آپ کے چاہنے والوں سے بھی. من نظر الى ظلہ صار جاہلا،
جس نے سائے کو دیکھا وہ جاہل ہو گیا، کیونکہ سایہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ سایہ جاہل نے خود تراشا، سایہ جاہل نے خود تراشا، میرے رسول کا سایہ نہیں تھا۔ جس نے نگاہ کی اور کچھ نظر نہ آیا وہ کافر ہو گیا۔ جاگو وَمَن لَّمْ يَرَ تَعَنُّتًا صَارَ مُدَّعِيًّا لِلرُّبُوبِّيَّةِ كَفِرْعَوْنَ وَأَمْثَالِهِ، اور جس نے تکبر کی وجہ سے دیکھنا گوارا نہ کیا وہ فرعون کی طرح خدائی کا دعوے دار ہو گیا۔ لاہور والوں جو میں نے کہا تھا میری مرضی کا سننا، کیمرے والے ذرا پیچھے کیمرہ ڈال، میں پورے چہرے دیکھ لینا چاہتا ہوں، بیٹھے ہوئے کے کھڑے ہوئے سب کے، جملے سے پہلے بھی پھر جملے کے بعد بھی مجھے چہرے پڑھنا ہے۔ اب یہ فکرہ میں نے کہا تھا ظہیر بھائی کہ میری مرضی سے سننا۔ سر اٹھاؤ، جس نے ایک ایک عضو دیکھا سن لیا، پیدل چلنے والے سے لے کر بادشاہ تک پیشے تقسیم ہو گئے، رزق بچ گیا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كُلِّهِ صَارَ مِثْلَهُ، اور جس نے پورے کا پورا دیکھا وہ خود محمد جیسا ہو گیا۔ جس نے سارے کا سارا دیکھا، آؤ نہیں، جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، غضن فار کی بات نہیں ماننی نہ صحیح، ہاں کوئی زور ہے، کوئی جبر ہے، کوئی زبردستی ہے، جس مسلک سے بھی میرے سامعین کا تعلق ہے، اپنی مسلک کے عالم سے کل پوچھ کے آنا۔
کہ کیا ہمارے مسلک ہر مسلک کی کتاب میں یہ حدیث ہے یا نہیں؟ برسر منبر تیرے نبی نے کہا تھا ما رعونی علی صورت اللتی خلقت غیر علی، فرماتے سوائے علی کے مجھے میری اصلی صورت پہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم نہیں کہتے تو کر سجدہ علی ہی، بابو تیرا ذکر نہیں نکلتا ہے، تیری نماز کہاں؟ ہاں جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے۔ وہاں ہم میں سے کسی نے بھی رسول کو پورا نہیں دیکھا، لیکن یہ کرم تھا اس کا کہ اس نے ہمارا رزق بند نہیں کیا، ہماری روزی کے دروازے کھول دیے۔ میدان قیامت ہے، منبر وسیلہ ہے، بس نتیجہ لو اور جاؤ۔ کون ہو تم؟ عبادوں کا منتظرون علی امرک، تیرے عبد ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے امر کے منتظر ہیں۔ فرمایا کذب، تم جھوٹے ہو، تم میرے عبد کہاں ہو؟ انما عبدی ھذا الرجل محمد فقط، میرا عبد صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، فانظروا الیہ ان رأیتموہ انتم عبادی، چلو سب کے سب نظریں اٹھاؤ، جس کو میرا محبوب نظر آ گیا اسے میں اپنا عبد مانتا جاؤں گا۔ مقام محمدی سے واقف ہے دنیا میں، جو حقیقت محمدی کو جانتا ہے وہی دیکھے گا اور دیکھے گا۔ اور مجلس کے بعد میرے ساتھ چل، ایک دو کتابیں تو آج دکھا سکتا ہوں، مہلت دے دے تو انبار۔ قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا مقام محمود کیوں ہے؟ حمد کیا ہوا مقام۔ فرمایا جو بھی میرے نانا کو اس دن دیکھے گا، کیا جن، کیا بشر، کیا ملک، کیا مقرب، کیا کروبی، کیا روحانی، یحمدہ الخلائق، پوری مخلوق الہی حمد کرے گی میرے نانا کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس وقت آواز قدرت آئے گی، میرے بندوں دیکھا، چونکہ میری عبادت کا معلم یہ تھا، میری عبدیت کا درس اس نے دیا، آج اس کے صلے میں حمد میری نہیں ہو رہی، حمد اس کی ہو رہی ہے۔ آج میں بھی اس کی حمد کر رہا ہوں۔ اس نے جب پہلے لمحہ تخلیق میں میری حمد کی تھی، میں نے اس سے ایک پرچم خلق کیا تھا جس کا نام میں نے لواء الحمد رکھا، اور تیرے نبی نے کہہ دیا اے علی ان لواء الحمد لی وانت حاملہ، اے علی لواء الحمد ہے میرا، اٹھائے گا تو۔
میں آ رہی بات؟ اچھا، کتنا لمبا چوڑا ہے لوال ہم جانتے ہو؟ نہیں، اس کے 3 پھریرے ہیں. کتنے؟ 3. احدها من المشرق الى المغرب، ایک پھریرا مشرق سے مغرب تک. جی مشرق سے مغرب تک اٹھایا ہوا علی نے. شیخ حاج نے ملک نے تمہارے لیے شمیانہ لگوایا. سب کے سر پہ ہے نا؟ یا کوئی بندہ ایسا ہے جس کے سر پہ یہ نہیں ہے؟ کیونکہ چھت ہی ہوتی ہے، صاحبان تو صاحبان ہی ہوتا ہے. اپنا آئے پر آیا ہے، سایہ مل جائے گا. لواء الحمد ایسا نہیں ہے. جی تیرا خیبر شکن کہہ رہا ہے اے سلمان، جب میں لواء الحمد کو اٹھاؤں گا، جس دل میں رہتا ہوں اس پہ سایہ ہوگا. جو مجھ سے جلتا ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہوگا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا پڑھنا ہے. یہ سوچ کے سن لینا، آج جس شہید پر 2 جملے کہنے ہیں مجھے، اس کی دھوپ میں زندگی گزارنے والی ماں پردے میں موجود ہے، اور ہم سب پر یقیناً نظر ہے اس کی. ہاں، کیونکہ میں محسوس بھی نہیں کرنا، حقیقت یہی ہے. سیدو غیر سیدو، جس دل میں علی اصغر کی بے جرم شہادت کا درد نہیں، میں اسے مشورہ دیتا ہوں وہ آج کے بعد اپنے آپ کو انسان نہ کہا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیری شام والی مخدومہ کی روایت ہے، مجھے اسی بی بی کی بے گناہ قید کی قسم، اب اس سے بڑی قسم میرے پاس کوئی نہیں. علی کی بیٹی روایت کرتی ہے کہ 11ویں رات اچانک مجھے رونے کی آواز آئی. میں نے سوچا جو ہم پہ رونے والا ہے وہ غش میں ہے، باقی سارے مارے جا چکے، یہ کون رو رہا ہے ہمیں؟ میری کہتی ہے میں رونے کی آواز کا تعاقب کرتی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا میرے بابا کی ذوالفقار رو رہی تھی. میں نے جلدی سے اپنے بابا کی تلوار کو اٹھایا، سینے سے لگایا. تلوار تو کیوں رو رہی ہے؟ پہلے سے زیادہ چیخ نکلی تلوار کی. کہا علی کی بیٹی، میں تمہارے دشمن مارنے آئی تھی، علی اصغر کی قبر کھودنے کے لیے نہیں آئی تھی. جب سے تیرے بھائی نے اصغر کے لیے قبر بنائی، مجھے اپنے وجود سے ندامت ہو رہی ہے. اللہ اکبر، العظمت للہ. تو میری دعا ہے کہ جو آنکھ اس غم میں تر ہوئی ہے
خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. ہاں بڑی جلدی چھوڑ دوں گا میں. اور کچھ ایسا اثر سلطان کربلا کے دل میں بھی تو ہے نا اس کا. سنتے نہیں رہے تو علماء سے ذاکرین سے. 4 سال کی بطول روایت کرتی ہے کہ جب مقتل میں میں نے اپنے بابا کے بے سر لاشا کو گلے سے لگایا تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی, بیٹا جس بستی قریہ شہر سے گزرنا میرے شیعوں تک ایک پیغام پہنچانا. کیا شیعتی مہما شرب تم ماؤ عزبن فذکرونی, اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا. اللہ اکبر. تو میری پیاس یاد کر کے رو لینا. بیٹی نے سوال کیا, بابا تو نے میرے اکبر کی برچھی کا ذکر نہیں کیا, میرے عباس کے بازوؤں کا ذکر نہیں کیا, خیمے جلنے کا ذکر نہیں کیا, پانی کا ذکر کیوں؟ کہا بیٹا پورا پیغام تو سن لے. میرے حبداروں سے کہہ دینا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش تم سب کے سب عاشورا کے دن کربلا ہوتے. کیا کرتے؟ تنظرونی, تم دیکھتے. کیا؟ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی, میں اصغر کے لیے کس عاجزی سے پانی مانگتا رہا اور ظالموں نے کس بے دردی سے میرا سوال. العظمت للہ. میں یہی چھوڑ دیتا شاید, لیکن اس صغیر کی شہادت کے لیے صرف جناب ربابی نہیں, 4 سال کی معصومہ کی بھی ہم سب پہ نظر ہے. بڑا پیارا تھا یہ بھائی سکینہ کو. ہاں بس تمہارے تصور قدے میں تصویر تازہ ہے, واقعات سارے جانتے ہو. بلا تشبیہ اصغر ہاتھوں پہ ہے حسین کے, سنتے رہتے ہو. شامیوں نے کہا خود پانی مانگے, حسین نے منہ سے کپڑا ہٹایا. اصغر مانگے گا؟ بابا ذرا میرا منہ تو پھیر شامیوں کی طرف. لاہور والوں میرے پاس لفظ نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہی پڑھا ہے. اصغر کی زبان پیاس سے پھٹ چکی تھی. العظمت للہ. کوشش کرو کہ مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. زبان میں پیاس سے دراڑیں آ گئی تھی. اللہ جانے کس طرح اصغر نے خشک تالو سے زبان چھڑائی, منہ سے نکلا آلاتش. تم تو 1400 سال کے بعد سن کے رو رہے ہو. شامیوں نے تلواریں پھینک دی, ہتھیار پھینک دیے. کہا عمر سعد تیری نظر میں گناہگار ہے تو نعوذ باللہ حسین, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اب ہے میرا اشارہ, سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے. عمر سعد دوڑا دوڑا آیا, کہتا حرملہ ساقی کوثر کا بیٹا پانی مانگ رہا ہے, جلدی اس کی پیاس بجھا. شاید میرا اشارہ تمہارے سر سے گزر گیا. میں کتاب والے فکرے نہ کبھی میں نے پڑھے ہیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں, میں اسی طرح پڑھتا ہوں. حرملہ نے پہلو سے ایک جام نکالا, پیش کرنے کا ارادہ کیا, پھر دیکھا ساقی کوثر کا پوتا ہے, ادب سے پیش کرنا چاہیے. اس حرامی نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا, گھٹنے کا ٹیکنا تھا, خیمے کے دروازے سے آواز آئی ظالم میرا آخری سہارا, ظالم بطول کے گھر میرے رشتے کا آخری حوالہ. تیر کا آنا تھا. تم شاید یہ تصور کرتے ہو کہ تیر حلق میں لگا, پار چلا گیا. مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم, لفظ یہ ہے ذبحہ من اذن الی اذن, 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے. تیر نے اصغر کو یہاں سے یہاں تک ذبح کیا. تیر کا ذبح کرنا تھا,
ایک کالے برقے والی بی بی نے ہاتھ پھیلائے، حسین میرا اصغر میرے حوالے کر، حسین میں جنت البقیع سے آ گئی، میں اپنی اصغر کا جھولا۔ ماتمی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ کے باہر کپڑے اتار کر ماتم میں شرکت فرمائیں، چاہے یہیں سے اپنے کپڑے اتار کر حلقہ بنا کر باہر گیٹ کے آگے تشریف لے جائیں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ زیارت آرام سے کیجئے، دھکے نہ لگائیے۔ زیارت آرام سے کیجیے، مہربانی آپ کی۔ زیارت کو کدھر مت کیجیے، آپ کی مہربانی۔ مومنین ماتمی حضرات نوجوانوں اپنے کپڑے اتار لیجیے، قمیض اتاریے اور حلقہ بنائیے، قمیض اتاریے اور حلقہ بنائیے۔ اور جن حضرات نے جوتیاں پہنی ان سے گزارش ہے کہ دریوں سے جوتی دور لے جائیں، کیونکہ یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ قمیضیں اتار دیجیے۔ مومنین حلقہ کا باہر گیٹ کے آگے، گیٹ کے آگے۔